جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی شروع ہوتی ہے بپتسمہ کے وسیلہ سے، ہماری بھی اعلانیہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کلیسیا ہر سال کا پہلا اتوار مسیح کے بپتسمہ کی عید کے ساتھ شروع کرتی ہے، تاکہ ہم لوگ جو ایماندار ہیں، جو گناہوں کی زندگی میں جی رہے ہیں، اپنے تمام تر گناہ اپنے یسوع کے سپرد کریں، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے اور ہم لوگ اپنے اس مشن کو جانیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کریں جس کی ہمیں نشاندہی کی گئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ کیا ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ شاید نہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ آج تک اپنے آپ کو اس گناہ کی زندگی کے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گناہ کی زندگی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کے اندر کوئی کریک آ گیا ہو، اور جب کریک آ جائے تو ہم لوگ اسے ناکارہ سمجھنے لگتے ہیں۔ گھر کے اندر استعمال کی چیزوں کو دیکھ لیں، آپ کے پانی پینے والے گلاس کے اندر کریک آ جائے تو آپ لوگ اس کو مہمانوں کے سامنے نہیں رکھتے کیونکہ وہ یوز لیس ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند ہر اس چیز کو برکت دیتا ہے جسے انسان نے رد کر دیا ہو، جو ہماری نظر میں کسی کام کی نہیں ہے، خدا اس کو ہی کام والی چیز بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ ان چرواہوں کا، ان ماہی گیروں کی زندگی کو دیکھ لیں، کیسے وہ لوگ رد کیے ہوئے تھے خداوند کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ماہی گیروں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، خداوند انہیں آدم گیر بنا دیا، یعنی وہ نیستی سے ہستی کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ کی زندگی کے اندر یہ گناہ کا کریک ہے، یہ جو دراڑ آپ کی زندگی کے اندر گناہ کی آئی ہوئی ہے، تو آپ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھ رہے ہیں، تو اس یوز لیسنس کے اندر اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کے آئے۔ جب آپ اپنی یہ دراڑ والی زندگی، گناہ والی زندگی خداوند کے سامنے رکھیں گے تو پھر دیکھیں وہ اس دراڑ کے اندر جب ریفلیکٹ کرے گا، وہ اس دراڑ کے اندر سے آپ کے اندر اپنا فضل ڈالے گا، تو آپ لوگوں کی زندگی بحال ہونے لگے گی۔ اور یہی بپتسمہ کی عید کا مین مقصد ہے کہ ہم جو گناہگار ہیں وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے خداوند سے دور نہ بھاگیں، بلکہ اپنی اس کمزوری کو خداوند کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ آپ کی کمزوری میں آپ کو بحال کرے، اپنے فضل سے بھر کے آپ کی زندگیوں سے دوسروں کی زندگی کو روشن اور منور کر سکے۔ یہی آج کی عید کا مین مقصد ہے، اور ہم آج کے کلام سے یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں بچانے کے لیے زمین پہ آیا ہے۔ اسی لیے آج کی دوسری تلاوت کے اندر ہمیں واضح طور پہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اسے روح القدس سے مسح کیا ہے۔ کسے؟ جس سے پطرس سمجھتا تھا کہ اس کو بپتسمہ نہیں دینا چاہیے۔ خداوند نے کہا کہ جو چیز خدا کی نظر میں پاک ہے اسے تو ناپاک کہنے والا کون ہے؟ ہم سب خداوند کی نظر میں پاک ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ناپاک کہہ دیتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں ناپاک نہیں کہتا، کیونکہ وہ ہمیں پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں آج اپنی اس ناپاکی کے ساتھ خداوند کے سامنے آئیں، تاکہ اپنے روح القدس کے ذریعے وہ ہمیں پاک صاف کرے، ہمیں نیک بنائے، اور اپنے بپتسمہ کے ان وعدوں کو یاد کرتے ہوئے ہم خداوند کے مشن کے لیے نکلیں۔ جیسے خداوند نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور کہا گیا کہ یہ میرا المحبوب ہے، ہم بھی باپ کی مرضی کو پورا کریں، تاکہ باپ ہمیں بھی کہہ سکے کہ ہم اس کے پسندیدہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آمین۔